اچھا یہاں تک دیکھیں، یہ الکتاب میں جو مخالف فریق ہے، یعنی کہ یہ جو خود کو مسلمان کہلوانے والے ہیں، جن کا دعویٰ یا جن کا کہنا یہ ہے کہ نماز یا صلاۃ ہے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، اور ان کی بات کو احمد عیسیٰ جب سامنے رکھ رہا ہے تو آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ احمد عیسیٰ کوئی توڑ مروڑ کر سامنے رکھ رہا ہے یا اس کو کمزور بنا کر پیش کر رہا ہے، بلکہ احمد عیسیٰ ان کی یعنی نماز کی بنیاد کو ان سے بہتر اور مضبوط طریقے سے پیش کر رہا ہے، ایسے یعنی سامنے رکھا جا رہا ہے جیسے کہ کوئی مخالفت نہیں، اس کے خلاف نہیں، بلکہ اس کے دفاع میں بات کر رہا ہے، اس کا نماز کا دفاع کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے حق، ٹھیک ہے۔ یہ اب بتاؤ احمد عیسیٰ دجل کر رہا ہے، فریب کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے؟ احمد عیسیٰ تو جو مخالف فریق ہے اس کی بات کو بھی، اس کے نقطہ نظر کو بھی اس سے بڑھ کر بہتر طریقے سے سامنے رکھ رہا ہے، گویا کہ اس کا دفاع کر رہا ہے۔ بہرحال آگے بڑھیں۔ اب اگر پہلی بنیادی دلیل ہی غلط ثابت ہو جاتی ہے، اگر پہلی بنیادی دلیل ہی غلط ثابت ہو جاتی ہے، باطل ثابت ہو جاتی ہے، تو دوسری دلیل خود بخود بے بنیاد و باطل ثابت ہو جائے گی، کیونکہ دوسری دلیل کی بنیاد بھی احادیث کے نام پر روایات ہیں۔ اس لیے اگر احادیث کے نام پر روایات کی کوئی اہمیت و حیثیت نہ رہے، وہ اللہ کی بجائے غیر اللہ کی طرف سے ثابت ہو جائیں، تو پھر نماز کے دونوں بنیادی دلائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یعنی یہاں جو بات کی جا رہی ہے، بات یہ کی جا رہی ہے، دیکھیں کہ جو لوگ بھی الصلاۃ کو نماز قرار دیتے ہیں، جو کہتے ہیں یہ نماز ہی الصلاۃ ہے، ان کے پاس دلائل کیا ہیں؟ جو ان کے پاس جو بنیادی دلائل ہیں وہ دو بنیادی دلائل ہیں۔ سب سے پہلی دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلی بنیادی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں نماز کا، یعنی نماز نہیں کہیں گے فی الحال، قرآن میں الصلاۃ کا حکم تو ہے، لیکن قرآن یہ نہیں بتاتا کہ الصلاۃ ہے کیا اور قائم کیسے کرنی ہے، کب اور کیسے قائم کرنی ہے، یہ قرآن نہیں بتاتا۔ یعنی قرآن میں صرف الصلاۃ کا حکم ہے، حکم تو ہے، اس کے علاوہ باقی کچھ نہیں ہے۔ اور پھر اب الصلاۃ کیا ہے، کیسے قائم کرنی ہے، کب کہاں قائم کرنی ہے، کس طرح قائم کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں رہنمائی کہاں سے لینی پڑے گی؟ اس کے لیے یہی قرآن کہتا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ تو کہتے ہیں جی اللہ کی اطاعت تو ہو گئی، قرآن میں اللہ نے حکم دے دیا صلاۃ قائم کرو، یہ تو ہوگی اللہ کی اطاعت۔ اب رسول کی اطاعت کرنی ہے، تو رسول کی اطاعت کیسے ہوگی کہ الصلاۃ کیا ہے اور کیسے قائم کرنی ہے، کب اور کہاں قائم کرنی ہے، کتنی قائم کرنی ہے، کس طرح قائم کرنی ہے، یہ اب ہمیں رسول سے پتہ چلے گا، اب رسول کی بات ماننی پڑے گی۔ اب پھر کہتے ہیں یہ رسول تو ہمیں موجود نہیں ہے، اب رسول کی اطاعت کیسے کی جائے؟ ہاں اس کے لیے پھر کیا جناب، اس کے لیے روایات، جنہیں حدیث کا نام دیا تھا، احادیث سے جو یعنی روایات ہیں، روایات سے پھر سنت رسول کو اخذ کیا جائے گا، روایات کے ذریعے رسول کی اطاعت کی جائے گی۔ لہٰذا پھر کیا کیا جائے گا، روایات سے الصلاۃ کو جانا جائے گا، الصلاۃ کیا ہے اور پھر وہ کیسے قائم کرنی ہے، اس کے بعد پھر اسے ویسے ہی کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اب اگر جو پہلی ان کی دلیل ہے وہی غلط ثابت ہو جاتی ہے، اس کے پرخچے اڑ جاتے ہیں، اس کو جڑ سے اکھاڑ دیا جاتا ہے کہ قرآن میں الصلاۃ کا حکم تو ہے، تفصیل نہیں ہے، یعنی اگر قرآن سے الصلاۃ کی تفصیل مل جاتی ہے، مکمل تفصیل مل جاتی ہے، تو پھر نماز بے بنیاد و باطل ثابت ہو جاتی ہے یا نہیں؟ ان کی یہ جو دونوں، ان کے جو نماز کے حق میں دونوں بنیادی دلائل ہیں، ان کے پرخچے اڑ جاتے ہیں یا نہیں اڑ جاتے؟ آپ کے سامنے ہے بھائی، کیوں یہ تمام کے تمام جو ملاٹے ہیں جو نماز کو صلاۃ قرار دے رہے ہیں، کیوں نماز کو صلاۃ قرار دے رہے ہیں؟ سب سے پہلی جو بنیادی دلیل ہے، ان کی جو بنیاد ہے، بنیاد یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی قرآن میں الصلاۃ کا حکم تو ہے، قرآن یہ نہیں بتاتا کہ الصلاۃ ہے کیا، یعنی الصلاۃ کی تفصیلات نہیں بتاتا، الصلاۃ کے بارے میں مزید کوئی رہنمائی نہیں کرتا، اس پر قرآن خاموش ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے ہمیں بامر مجبوری روایات سے، جنہیں حدیث کا نام دیا جاتا ہے، ان سے رہنمائی لینا پڑے گی، تو وہ پھر جب ہم ان سے رہنمائی لیں گے تو وہ بتاتی ہیں جناب الصلاۃ نماز ہے۔ اب اگر کوئی ان کی اس بات کو غلط ثابت کر دیتا ہے، اگر کوئی یہ ثابت کر دیتا ہے کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو قرآن میں نماز الصلاۃ کا ذکر تو ہے اور قرآن کسی تفصیل سے خالی ہے، یہ بات بالکل بے بنیاد اور جھوٹی ہے، باطل ہے، غلط ہے، اور وہ نہ صرف یہ کہتا ہے بلکہ اسے ثابت بھی کرتا ہے، مطلب یہ کہ وہ قرآن سے، حاضل قرآن سے
اس حاضل قرآن سے الصلاۃ کیا ہے اس کی تفصیلات کھول کھول کر سامنے رکھ دیتا ہے، وہ ثابت کر دیتا ہے کہ قرآن میں الصلاۃ کے اوپر مکمل تفصیلات موجود ہیں، تو پھر یہ جتنے بھی نماز کو صلاۃ قرار دینے والے ہیں ان کے پاس کوئی بنیاد، کوئی دلیل، کچھ نہیں رہتا، ان کے پاس یہاں تک کہ کوئی عذر اور کوئی بہانہ بھی نہیں رہتا کہ پھر الصلاۃ کا یہ کفر کریں جسے قرآن سے واضح کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ دیکھیں اب احمد عیسیٰ کیا کرے گا۔ احمد عیسیٰ ان کے پرخچے اڑا کر رکھ دے گا۔ احمد عیسیٰ سب سے پہلی بات کہ ان کی اس بات کو بے بنیاد و باطل ثابت کرے گا جو یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن میں الصلاۃ کا ذکر تو ہے لیکن الصلاۃ کی تفصیلات نہیں ہیں۔ ان کی اس بات کو احمد عیسیٰ جھوٹا ثابت کرے گا، اور احمد عیسیٰ ثابت کرے گا کہ یہ لوگ مکار ہیں، جھوٹے ہیں، یہ فاسق ہیں، یہ وہ ہیں جو قرآن کو بدلنے والے ہیں، یہ وہ ہیں جو کچھ سامنے لاتے ہیں اور کچھ چھپا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ ایسا نہ کریں تو ان کے پیٹ نہیں بھریں گے، ان کی دکانداریاں نہیں چلیں گی، ان کے روزی کے اڈے بند ہو جائیں گے، یہ لوگوں کا مال کیسے کھائیں گے، لوگوں کے اموال کیسے لوٹیں گے، جبے کبے کیسے پہنیں گے، اتنے بڑے جو پیٹ پھلائے ہوئے ہیں، اگر ان کا چہرہ ڈانپ دیا جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے حاملہ عورت ہے، ابھی ڈلیوری ہونے والی ہے، ان کی یہ حالتیں کیسے بنیں گی، پھر تو یہ سب کچھ نہیں نہ ہوگا، پھر تو پیٹ نہیں نکلیں گے۔ حالانکہ آج سے 14 صدی قبل محمد نے کہا تھا جان لو بڑے پیٹ والا مومن ہو ہی نہیں سکتا، مومن ہو اور اس کا پیٹ نکلا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ بہت گہری بات ہے، یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو مومن ہے، کیونکہ مومن کو پتہ ہے اس کے لیے کھانے کو اس دنیا میں کچھ نہیں بچا ہے، کھانا ہے تو کیا کھانا ہے۔ مومن کا مطلب ہے وہ شخص جو اگر ایک رائی برابر حرکت بھی کرتا ہے، اف بھی کرتا ہے، تو وہ ویسے ہی کرتا ہے جیسے اس کے رب نے اسے کہا ہے، رب کی ہدایات کے مطابق۔ یعنی کوئی بھی عمل کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے بارے میں مکمل جانتا ہے، مکمل علم حاصل کرتا ہے کہ کیا یہ میرے رب کا حکم ہے، اگر میرے رب کا حکم ہے تو پھر یہ کیسے کرنا ہے میں رب سے پوچھوں، بالکل اس طرح کروں گا جیسے رب چاہے گا، جیسے رب نے کہا، جیسے رب کا حکم ہے، اس کے بعد یہ مر گیا۔ اس طرح مومن اگر کھانا ہے تو سب سے پہلے مومن یہ جانے گا کہ میں نے کھانا کیا ہے، میرے مالک نے، میرے خالق نے میرے لیے کیا کھانا الاؤ کیا، حلال الاؤ اجازت دی کیا کھانے کی۔ تو جب وہ اس کے پیچھے یعنی کہ اس کے بارے میں علم حاصل کرے گا، جانے گا، تو پتہ چلے گا میرا رب طیب اور طیب سے ہو کرتا ہے، طیب کی طرف کھینچتا ہے، طیب کو اپنے ساتھ جوڑتا ہے، تو میرے رب نے طیب کھانے کی اجازت دی ہے، طیب کہا ہے وہ کھانا ہے۔ تو جب مومن طیب کے پیچھے پڑے گا، طیب کو جانے گا طیب کیا ہے، طیب کے پیچھے پڑے گا، پتہ چلے گا بھائی طیب تو کچھ ہے ہی نہیں، کھانے کو تو کچھ ہے ہی نہیں، اور جو آپ ظاہری بات زندہ تو رہنا ہے، کیونکہ جس مقصد کی دنیا میں لایا گیا اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے زندہ رہنا لازم ہے۔ لہٰذا مومن کا مقصد کھانے کے لیے زندہ رہنا نہیں ہوگا، بلکہ مومن کا مقصد بن جائے گا زندہ رہنے کے لیے کھانا، اور زندہ اس نے رہنا اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے۔ تو اس لیے مومن جو ہے وہ جو طیب ہوگا، جو کہ انتہائی کم ہوگا، اسی کا استعمال کرے گا، وہی کھائے گا اور اتنا کھائے گا جتنی ضرورت ہے۔ جب یہ ایسا مومن کرے گا تو ظاہر بات پیٹ کہاں بڑھے گا، سوال ہی پتہ نہیں ہوتا، پیٹ بھرے سوال ہی پتہ نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ الگ موضوع اس کے اوپر جو ہے وہ بعد میں آئیں گے، لیکن یہاں جو بات ہے، یہاں بات جو ہم کر رہے ہیں وہ یہ کہ اگر قرآن سے جو یعنی کہ یہ جو کہتے ہیں کہ قرآن میں صلاۃ کا حکم تو ہے، اس کی تفصیلات نہیں ہیں، اس وجہ سے ہم جو ہے روایات سے ہم نے صلاۃ کی رہنمائی ہم لیتے ہیں، تو اگر ان کی یہ بات بے بنیاد و باطل ثابت ہو جاتی ہے، جھوٹی ثابت ہوتی ہے، غلط ثابت ہو جاتی ہے، تو پھر ان کے پاس کسی قسم کا کوئی عذر نہیں رہتا، پھر دنیا کی کوئی طاقت جو نماز ہے اسے صلاۃ نہیں کہہ سکتی، اگر وہ کہتا ہے تو پھر وہ مجرم ہوگا۔ تو ان کو جو ہے ہم بے بنیاد و غلط ثابت کریں گے۔ تو اب تھوڑا بڑھتے ہیں آگے دیکھیں کیا لکھا ہے، پھر اس کے بعد مزید ڈیٹیلز کے ساتھ جو ہے بات ہوگی۔ آپ نے جان لیا کہ یہ دو بنیادی اور مضبوط ترین دلائل ہیں جن کی بنیاد پر نہ صرف نماز کو ہی آج تک الصلاۃ قرار دیا جاتا رہا اور قرار دیا جا رہا ہے، بلکہ انہی دلائل کی وجہ سے کبھی کسی نے سوچنے یا غور و فکر کرنے کی زحمت ہی محسوس نہیں کی، اور ہر کوئی آنکھیں بند کر کے نماز کو ہی الصلاۃ سمجھ کر رہا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت بڑا مومن و مسلم ہے۔ جس بنیاد پر نماز کو الصلاۃ قرار دیا جاتا ہے، اب اگر ان دلائل کو غلط و باطل ثابت کر دیا جاتا ہے، بے بنیاد ثابت کر دیا جاتا ہے، یعنی ان دلائل کی اپنی ہی کوئی بنیاد نہ رہے، انہیں بے بنیاد و باطل ثابت کر دیا جائے، تو پھر ظاہر ہے نماز کا تو وجود ہی ختم ہو جاتا ہے، نماز کا کوئی وجود رہتا ہی نہیں۔ اور اگر یہ دلائل واقعتاً دلائل ثابت ہو جاتے ہیں
تو پھر بلا شک و شبہ نماز ہی الصلاۃ تھی اور ہے۔ اس سے پہلے کہ بات کی جائے نماز کے الصلاۃ ہونے کے ان دونوں بنیادی دلائل پر اور ان کی حقیقت کھول کر واضح کی جائے جس سے الصلاۃ کے نام پر نماز کو صلاۃ قرار دیے جانے کا دجل چاک ہو، پہلے کچھ سوالات ہیں جن کی بنیاد پر نماز کو صلاۃ قرار دینے والوں یا سمجھنے والوں کے لیے نماز کی حقیقت کو کھول کر واضح کرتے ہیں۔ جی تو یہ ہم نے الکتاب سے صرف 2 صفحات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے، اور الکتاب سے 2 صفحات آپ کے سامنے کیوں رکھے؟ الکتاب سے 2 صفحات آپ کے سامنے اس لیے رکھے تاکہ آپ کو یہ احساس ہو جائے، یہ ادراک ہو جائے کہ جو کچھ احمد عیسیٰ سے منسوب کیا جا رہا ہے کہ الکتاب میں کچھ بھی نہیں ہے، الکتاب میں دجل ہے، فراڈ ہے، فریب ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں کا لٹریچر چور کیا ہوا ہے، تو آپ کو یہ احساس دلا دیا جائے کہ وہ لوگ کتنے بڑے مکار ہیں، فراڈیے ہیں، دجال ہیں۔ حقیقت کیا ہے یہ دیکھیں، اب دنیا کوئی طاقت ثابت کرے کہ یہ کسی کا چوری کیا ہے۔ یہ میں 2 صفحات آپ کے سامنے رکھے، اس لیے رکھے۔ اب بہرحال اب ویسے بات کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم بات کریں اس کے اوپر کہ ہم جو ہے قرآن سے الصلاۃ کو ثابت کریں، ہم آتے ہیں بنیاد کی طرف، اس کے بعد پھر ہم قرآن سے جو الصلاۃ ہے اس کو کھول کر واضح کریں گے۔ تو بنیاد کیا ہے؟ مثال کے طور پر اگر کوئی بھی سوال کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ جو سوال ہے یا کوئی بھی موضوع ہے، کسی موضوع پر آپ نے بات کرنی ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ وہ بنیاد کی اہمیت رکھتا ہے، دیواروں کی اہمیت و حیثیت رکھتا ہے، یا پھر چھت کی اہمیت و حیثیت رکھتا ہے۔ اگر تو آپ کا سوال، آپ کا موضوع یا جو آپ بات کرنے جا رہے ہیں وہ بنیاد کی اہمیت و حیثیت رکھتی ہے تو پھر تو بالکل ٹھیک ہے، بات شروع کی جائے گی۔ لیکن اگر وہ اہمیت و حیثیت رکھتی ہے دیواروں کی یا چھت کی تو پھر پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ کیا بنیاد موجود ہے۔ اگر بنیاد موجود نہیں تو پہلے دیواریں یا چھت ڈالنے کے بجائے، دیواریں اور چھت کی تعمیر کے بجائے پہلے بنیاد رکھی جائے گی، بنیاد تعمیر کی جائے گی۔ اور اس سے بھی پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اگر ہم کوئی عمارت تعمیر کرتے ہیں، کوئی عمارت جو ہے وہ ہم تعمیر کرنے جا رہے ہیں، تو کہیں پہلے وہاں پر پرانی عمارت تو نہیں کھڑی ہوئی، یا وہاں پر کوئی ملبہ، کوئی میٹیریل، کچھ کباڑ تو نہیں پڑا ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم نے ایک عمارت جو ہے وہ عمارت تعمیر کرنی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے جہاں پر عمارت تعمیر کرنی ہے وہ جگہ جو ہے ہموار ہونا، بنیاد رکھنے کے قابل ہونے چاہیے۔ تو دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ پہلے وہاں پہلے سے کوئی پرانی عمارت کھڑی ہے۔ اگر پرانی عمارت کھڑی ہے تو اس عمارت کو ڈھایا جائے گا، اس کو توڑا جائے گا، اس کا نام و نشان مٹایا جائے گا، وہاں سے جو ملبہ ہے، جو میٹیریل ہے، جو کباڑ ہے، اسے وہاں سے ہٹا کر گراؤنڈ کو بالکل صاف ستھرا ہموار کیا جائے گا تاکہ نئی عمارت کی بنیاد رکھی جا سکے۔ یوں جب پہلی بار یہ عمارت جو ہے اسے گرایا جائے گا، ڈھا دیا جائے گا، اور نئی عمارت جو ہے وہ تعمیر کی جائے گی تو ایک بہترین اور پختہ اور زبردست قسم کی عمارت جو ہے وہ تعمیر ہوگی۔ لیکن اگر آپ مثال کے طور پر جہاں یعنی کہ آپ عمارت جو ہے وہ تعمیر کرنے جا رہے ہیں، وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے سے کہ عمارت کھڑی ہے، تو وہاں ظاہری بات ہے جب پہلے سے ایک عمارت کھڑی ہے اور اسے آپ توڑنے کے بجائے آپ نئی عمارت جو ہے وہ تعمیر کرنے کی کوشش شروع کریں گے تو نئی عمارت کیسے تعمیر ہوگی؟ وہ تو پرانی عمارت جو ہے وہ کہاں کرنے دے گی۔ اگر آپ نے نئی عمارت جو ہے وہ تعمیر کرنی ہے تو سب سے پہلے جو پرانی عمارت ہے اس کا کلا کما کرنا پڑے گا، اس کا صفایا کرنا پڑے گا۔ لیکن اس سے بھی پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ آیا یعنی کہ اگر پہلے سے وہاں عمارت موجود ہے تو کیا اس عمارت کو گرانے کی ضرورت ہے، نئی عمارت تعمیر کرنے کی ضرورت ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جو پہلے سے موجود عمارت ہے، یہ عمارت ہی جو ہے وہ اس میں تھوڑی بہت خرابی ہے، اس کو ریپیئر کر کے تو یعنی کہ اس میں رہا جا سکتا ہے، قابل استعمال ہے۔ اگر تو پہلے والی عمارت جو ہے وہ تھوڑی بہت اس میں ریپیئرنگ کی ضرورت ہے اور وہ کر کے قابل استعمال ہو سکتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اسے ریپیئر کیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ پہلے والی عمارت جو ہے اتنی پرانی اور اتنی بوسیدہ ہو چکی ہوئی ہے کہ اب وہ یعنی کہ ہر طرف سے ڈھہ رہی ہے، اینٹیں گر رہی ہیں،
تو پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر یہ کیا جائے گا کہ اس کو مرمت نہیں کیا جائے گا، اس کی جو ہے وہ مرمت کے بارے میں نہیں سوچا جائے گا، بلکہ اس کو مکمل طور پر وہاں سے ہٹایا جائے گا اور اس کی جگہ پر سرے سے نئی عمارت جو ہے وہ کھڑی کی جائے گی۔ اور اگر بالفرض آپ کو لگتا ہے کہ جو پہلی والی عمارت ہے اس میں بہت سارا میٹیریل ایسا ہے، بہت سارا مواد ایسا ہے کہ جو ابھی قابل استعمال ہے، جسے کام میں لایا جا سکتا ہے، تو پھر بھی کیا کیا جائے گا؟ ایسا نہیں کیا جائے گا کہ وہ عمارت جب وہ کھڑی رہے اس میں جو خراب چیزیں ہیں، خراب حصے ہیں، وہ نکال کر نئے ڈالنے کی کوشش کی جائے، نہیں، بلکہ وہ پوری کی پوری عمارت جو ہے اسے گرا کر وہاں سے سارا ملبہ سائڈ پر رکھا جائے گا، اور جب نئی عمارت تعمیر کی جائے تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیکھتے جائیں گے کہ وہ جو پرانی عمارت کا ملبہ ہے اس میں سے کوئی کام کی شے ہے، تو اگر کوئی کام کی شے ہے تو اس کو ساتھ ساتھ آپ وقتاً فوقتاً جہاں جہاں استعمال ہوتی ہے استعمال کرتے جائیں گے۔ یوں کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ نہ صرف نئی عمارت جو ہے ایک مضبوط بہترین عمارت وجود میں آ جائے گی، بلکہ جو پرانی عمارت کے اندر جو تھوڑا بہت یا کچھ اشیاء ایسی تھی، جو مواد میٹیریل ایسا تھا جو قابل استعمال تھا، وہ بھی استعمال ہو جائے گا، پیچھے سارے کا سارا جو ہے وہ کچرا رہ جائے گا، ویسٹ رہ جائے گا، اسے پھر آپ ضائع کر دیں گے۔ اب دیکھیں، اس وقت جو ہم عمارت جو ہے وہ تعمیر کرنے جا رہے ہیں، یہ عمارت ہے الصلاۃ، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ الصلاۃ کے نام پر کیا پہلے سے کوئی عمارت جو ہے وہ موجود ہے؟ اگر تو پہلے سے کوئی عمارت موجود نہیں ہے تو پھر ہم ساری بات ہے وہ عمارت جو ہے وہ کھڑی کرنا شروع کر دیں گے، لیکن اگر پہلے سے عمارت موجود ہے اور وہ عمارت جو ہے وہ قابل استعمال نہیں، بلکہ وہ اتنی بوسیدہ ہو چکی ہوئی ہے کہ اس کو گرانا لازم، اس کے جگہ پر نئی عمارت تعمیر کرنا لازم ہے، تو نئی عمارت تعمیر کرنے سے پہلے ہم پہلے والی جو عمارت ہے بوسیدہ اسے گرائیں گے، اس کو اکھاڑ پھینکیں گے اور وہاں سے اس کا ملبہ یعنی اس کا نام و نشان تک مٹا کے پھر جو ہے وہ نئی عمارت جو ہے وہ تعمیر کریں گے۔ اس وقت ہم نئی عمارت کی بنیاد کی طرف بھی نہیں آئیں گے جب تک کہ جو پرانی عمارت ہے اس کو گرا نہیں لیا جاتا۔ تو اب جو عمارت ہم جو ہے وہ ہم تعمیر کرنے جا رہے ہیں وہ عمارت ہے الصلاۃ۔ تو الصلاۃ کے موضوع پر دیکھیں، کیا پہلے سے کوئی عمارت موجود ہے؟ تو ہر کوئی جانتا ہے جناب، نماز 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 نماز، یعنی الصلاۃ کے نام پر نماز کی نامی جو ہے وہ ایک عمارت جو ہے وہ موجود ہے۔ نماز کو الصلاۃ قرار دیا جا رہا ہے، یعنی کہ نماز ہے اس کے اوپر لیبل لگایا ہوا جناب یہ الصلاۃ ہے، یہ وہی الصلاۃ ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ لیکن حقیقت کیا؟ حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ نماز جو ہے یہ الصلاۃ ہے ہی نہیں، لہٰذا ہم اگر زبان سے کہتے ہیں یہ نماز الصلاۃ نہیں ہے تو کوئی کون مانے گا؟ جو کر رہے ہیں ظاہری بات ہے وہ بھی کسی نہ کسی بنیاد پر ہی کر رہے ہیں، کسی نہ کسی وجہ سے کر رہے ہیں، تو اس لیے ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم پہلے ان کی اس عمارت جو ہے پرانی والی عمارت کو اس کو گرائیں، وہاں سے ہٹائیں۔ کیسے؟ دلائل سے ان کی عمارت جو ہے یعنی ان اوزاروں سے، ان ہتھیاروں سے اس عمارت کو گرائیں جن ہتھیاروں سے، جن اوزاروں سے وہ عمارت گر سکتی ہے، اور وہ عمارت گرائی جائے گی دلائل سے، وہ عمارت جو گرائی جائے گی دلائل کی بنیاد سے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب آئیں، سب سے پہلا سوال ہم وہ جو آپ کی نماز ہے اس کے اوپر اٹھاتے ہیں، یعنی ہم وہ جو عمارت ہے نماز نامی اس کو ہم نے اب گرانا ہے، ختم کرنا ہے، کلعدم کرنا ہے، اس کا نام و نشان مٹانا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلا جو سوال اس عمارت کے اوپر اٹھتا ہے، اگر آپ کہتے ہیں یہی الصلاۃ ہے، نماز ہی الصلاۃ ہے، تو جو سب سے پہلا سوال اٹھتا ہے وہ سوال یہ ہے، غور سے سنیے گا، میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں، آپ کسی بھی مولوی کے پاس چلے جائیں، کسی قسم کے ملاٹے کے پاس چلے جائیں، کسی بھی شخص کے پاس چلے جائیں جو نماز کو الصلاۃ کہتا ہے، ایک طرف جسے اذان کہتے ہیں اذان ہو رہی ہو، اور دوسری طرف آپ کے ساتھ کوئی ہندو ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی سکھ ہو، تو آپ کسی ملاٹے سے پوچھیں کہ مولوی صاحب، حضرت جی، شیخ صاحب، ملاٹا جی، یہ میرے ساتھ ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، اذان ہو گئی ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، کیا میں اس کو بھی نماز کے لیے لے جا سکتا ہوں، نماز پڑھنے کے لیے؟ تو آگے سے کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ، تو کیا مسلمان ہی ہے؟ تجھے اتنا نہیں پتا کہ نماز کا حکم تو صرف مسلمان کے لیے ہے؟ یہ تو کافر ہے۔ یعنی ملاٹوں کو تو چھوڑیں، کسی بھی مسلمان سے یہ پوچھ لیں، کسی بھی ایسے شخص سے جو نماز پڑھتا ہے اسے پوچھ لیں، بھائی نماز کا حکم کس کے لیے ہے؟
نماز کا حکم کس کے لیے ہے؟ نماز کا حکم کس کے لیے ہے؟ تو ہر مسلمان یہ کہے گا کہ نماز کا حکم مسلمان کے لیے ہے، نماز کا حکم صرف اور صرف مسلمان کے لیے ہے، نماز کا حکم صرف اور صرف مسلمان کے لیے ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، یہ بات آپ کو نسل در نسل سکھائی گئی، بتائی گئی، کہی گئی، اور آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ اب اگر یہ نماز ہی الصلاۃ ہے تو قرآن میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ جان لو الصلاۃ کا حکم صرف اور صرف کن کے لیے ہے؟ مسلمانوں کے لیے ہے۔ الصلاۃ کا حکم صرف اور صرف مسلمان کے لیے ہے، یہ ہونا چاہیے قرآن میں۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ذرا غور کریں، کیا جو فرعون اور آل فرعون تھے، فرعون کو جو آل فرعون تھے، وہ فرعون جو ہلاک ہوا تھا، کیا وہ مسلمان تھے؟ آل فرعون مسلمان تھے؟ فرعون کی افواج مسلمان تھیں؟ اور پیچھے چلیں جائیں، پیچھے سے پیچھے، قوم نوح مسلمان تھی؟ قوم عاد تھی جن کی طرف ہود کو بھیجا گیا؟ قوم سمود جن کی طرف صالح کو بھیجا گیا، کیا قوم سمود مسلمان تھی؟ مسلمان قوم تھی؟ کیا قوم ابراہیم مسلمان قوم تھی؟ قوم مدین جن کی طرف شعیب کو بھیجا گیا، قوم شعیب مسلمان قوم تھی؟ کیا قوم لوط مسلمان تھے؟ آل فرعون مسلمان تھے؟ اب کسی بھی مولوی سے پوچھ لیں، کسی بھی مسلمان سے پوچھ لیں کیا وہ قوم مسلمان تھی، تو ہر مولوی یہ کہے گا بھائی قرآن میں لکھا ہے وہ قومیں تو کافر تھی، مشرک تھی، رسولوں کا کفر و کذب کرنے والی تھی، اللہ کو ان کے اوپر غضب بڑھکا، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو مومن کو، مسلم کو اللہ ہلاک تو نہیں کرتا؟ یعنی یہ خود مانتے ہیں کہ وہ آل فرعون ہوں یا گزشتہ جتنی ہلاک شدہ اقوام ہیں وہ کافر تھیں، وہ مسلمان نہیں تھیں، اور دوسری طرف کہتے ہیں جی نماز کا حکم کن کے لیے ہے؟ صرف مسلمان کے لیے۔ آپ اس قرآن کو اٹھا کر دیکھیں، قرآن کہہ رہا ہے ہم نے وہ جو گزشتہ ہلاک شدہ اقوام ہیں انہیں، وہ جو آل فرعون تھے، آل فرعون کو، نہ صرف آل فرعون کو بلکہ ان سے پہلے بھی جتنی اقوام ہلاک ہوئی، ہم نے ان اقوام کو صرف یہی کہا تھا کہ الصلاۃ قائم کرو، انہوں نے الصلاۃ قائم نہ کی جس وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے۔ آپ کہتے ہیں الصلاۃ یعنی کہ نماز جو ہے الصلاۃ ہے، اور نماز کا حکم جو ہے کسی صرف مسلمان کو دیا جا سکتا ہے، کسی کافر کو نہیں دیا جا سکتا۔ اگر آپ کی اس لاجک کو مان لیا جائے، یا تو آپ جھوٹے ہیں، یا تو آپ جھوٹے ہیں، نہیں بھی نماز کا حکم اگر نماز یا صلاۃ ہے پھر ہر ایک کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے، کافروں کے لیے بھی ہے، ہر ایک کے لیے ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی نماز کا حکم، ہم سچے ہیں، نماز کا حکم جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے قرآن جھوٹا ہے۔ اور اگر قرآن جھوٹا نہیں ہے، قرآن سچا ہے، تو پھر کیا ہے؟ تو پھر ایک ہی چیز سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ جسے آپ الصلاۃ کہہ رہے ہیں، یہ جو نماز ہے یہ الصلاۃ ہے ہی نہیں، یہ الصلاۃ ہے ہی نہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ نماز یہ الصلاۃ ہے اور نماز کا حکم صرف مسلمانوں کے لیے، قرآن کہہ رہا ہے کہ الصلاۃ وہ ہے جس کا حکم ہر ایک کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ جو قومیں ہلاک ہوئی تھیں وہ ہلاک ہی اسی وجہ سے ہوئی تھیں کہ ہم نے انہیں کہا تھا الصلاۃ قائم کرو، انہوں نے الصلاۃ قائم نہیں کی تھی جس وجہ سے وہ قومیں ہلاک ہو گئیں۔ ذرا غور کریں، اب بتائیں ذرا، کیا یہ جو پہلا سوال ہے یہی سوال آپ کی نماز کے، آپ کے نمازوں کے پرخچے نہیں اڑا دیتا؟ اڑا دیتا ہے یا نہیں اڑا دیتا؟ غور کریں ذرا۔ آپ کسی بھی مولوی سے پوچھ لیں، کسی مسلمان سے پوچھ لیں کہ بھائی نماز کا حکم کس کے لیے ہے،
سب سے پہلے تو یہ پوچھیں بھئی صلاۃ کیا کہیں گے؟ نماز کا حکم کس کے لیے ہے؟ جس صرف مسلمان کے لیے، کسی کافر کو تو نہیں حکم دے سکتے، نا استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو پوچھے اگر نماز یہ صلاۃ ہے اور نماز کا حکم کسی کافر کو نہیں دیا جا سکتا، تو پھر ذرا قرآن اٹھا کر دیکھ، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو آل فرعون تھے ہم نے انہیں کہا تھا صلاۃ قائم کرو، قوم نوح کو کہا تھا صلاۃ قائم کرو، قوم عاد کو کہا تھا صلاۃ قائم کرو، قوم سمود کو کہا تھا صلاۃ قائم کرو، قوم مدین کو کہا تھا صلاۃ قائم کرو، قوم لوط کو کہا تھا صلاۃ قائم کرو، جتنی بھی اقوام ہلاک ہوئی ہم نے انہیں کہا تھا صلاۃ قائم کرو، انہوں نے صلاۃ قائم نہیں کی اور وہ ہلاک ہوگی۔ تو بتا کیا وہ قوم مسلمان تھیں؟ اگر وہ مسلمان نہیں تو خود کہتا وہ کافر، تو اللہ تو کافروں کو حکم دے رہا ہے، تو کہہ رہا ہے صرف مسلمانوں کے لیے، تو پھر نماز الصلاۃ تو نہ ہوئی۔ الصلاۃ وہ ہے جس کا حکم بلا تفریق ہر ایک کے لیے ہے، ٹھیک ہے جی، جس کا حکم بلا تفریق ہر ایک کے لیے ہے، اور قرآن میں یہ چیز دو ٹوک واضح کر دی گئی۔ پہلی بات، اس بنیاد پر جو آپ کی نماز ہے اس کا دجل و فریب چاک ہو جاتا ہے۔ آپ بڑھیں آگے، اگلا سوال نمبر 2۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جو نماز ہے، اگر یہ صلاۃ ہے، یہی صلاۃ ہے، تو نماز پڑھنے کے لیے کیا آپ کو زمین میں حکومت کی ضرورت ہے؟ زمین میں حکمرانی کی ضرورت ہے؟ زمین میں اقتدار ملنے کی ضرورت ہے، اقتدار حاصل ہونے کی؟ کیا نماز پڑھنے کے لیے اقتدار حاصل ہونے کی ضرورت ہے؟ نماز تو کہیں بھی پڑھی جا سکتی، دنیا میں کہیں پر بھی آپ ہیں، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن اٹھا کر دیکھیں، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اگر کسی کو بھی زمین میں مکن یعنی زمین میں اختیار دیتے ہیں، زمین میں اقتدار دیتے ہیں، تو دیتے ہی صرف اور صرف اس لیے ہیں تاکہ الصلاۃ قائم کی جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ زمین میں الصلاۃ قائم کرنے کے لیے مکن کا ہونا لازم ہے، اقتدار کا حاصل ہونا لازم ہے۔ زمین میں مکن ملے بغیر آپ الصلاۃ قائم نہیں کر سکتے۔ یہ نماز کیسی صلاۃ ہے جو بغیر مکن کی ہو جاتی؟ جی، نماز کیسی صلاۃ ہے جو بغیر مکن کے ہی قائم ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، آئیں اسی قرآن سے دیکھ لیں۔ یہ سورہ الحج کی آیات ہیں، آیت نمبر 41 ہے، 42 ہے، 43 ہے اور 44 ہے، 44 44 41 till 44۔ تو ان آیات میں قرآن میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ کا کیا کہنا ہے؟ الذین ان مکناہم فی الارض، اللہ زینہ ایسے لوگ، ان اگر مکناہم ہم انہیں زمین میں مکن دیتے ہیں، زمین میں اقتدار دیتے ہیں، اختیار دیتے ہیں، تو کیوں دیتے ہیں؟ آقامو، کیا قائم کر رہے ہو، الصلاۃ، جو الصلاۃ تھی۔ یعنی اس آیت میں دو ٹوک یہ واضح کیا جا رہا ہے، الصلاۃ وہ مقصد ہے جس مقصد کو پورا کرنے کے لیے زمین میں مکن دیا جاتا ہے۔ زمین میں مکن دیا جاتا ہے، کیوں؟ الصلاۃ قائم کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اقتدار اگر کسی کو دیا جاتا ہے، زمین میں اختیار دیا جاتا ہے، اقتدار دیا جاتا ہے، تو کیا اقتدار نمازیں پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے؟ کیا بغیر اقتدار کے نمازیں نہیں پڑھی جا سکتی؟ نمازیں تو بچہ پڑھ سکتا ہے، کہیں بھی پڑھ سکتا ہے جی۔ اقتدار زمین کے 1 انچ پر بھی اختیار نہ ہو تو نماز آپ پڑھ لیں، کہیں بھی کھڑے ہو کے پڑھ لیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ الصلاۃ وہ ہے جسے قائم کرنے کے لیے زمین میں اقتدار کا ہونا، اختیار کا ہونا لازم ہے۔ بغیر زمین میں اقتدار و اختیار کے الصلاۃ قائم نہیں کر سکتے۔ یہ کیسی الصلاۃ ہے؟ جو نماز ہے یہ بغیر زمین میں اقتدار کی قائم ہو جاتی ہے۔ محمد نے کیا کہا تھا؟ محمد نے کہا تھا مجھے بھیجا گیا الصلاۃ قائم کرنے کے لیے۔ عیسیٰ نے کیا کہا تھا؟ عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا مجھے تو میرے رب نے یہی وصیت کی ہے کہ تو جب تک دنیا میں رہے تو نے کیا کرنا ہے؟ تو نے الصلاۃ قائم کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو میری جو بھی جد و جہد ہے وہ الصلاۃ کے قیام کے لیے ہے۔ ہر رسول کیا کرنے آیا؟ الصلاۃ قائم کرنے۔
الصلاۃ قائم کرنے کے لیے زمین میں مکن کی ضرورت ہے، لہذا یہ وہ وجہ ہے کہ ہر رسول کو زمین میں مکن دیا گیا. کیوں؟ بغیر زمین میں مکن حاصل ہوئے تو الصلاۃ قائم ہو ہی نہیں سکتی نا. محمد نے کیا کہا؟ محمد نے کہا میں بھیجا گیا ہوں الصلاۃ قائم کرنے کے لیے، اور الصلاۃ قائم کرنے کے لیے زمین میں مکن کا ہونا لازم ہے. تو محمد نے پہلے کیا کیا؟ مکن حاصل کیا. کیسے؟ وہ بھی الصلاۃ سے. بھائی یہ کیسی صلاۃ ہے؟ یہ جو نماز ہے یہ کیسی صلاۃ ہے کہ جو بغیر مکن کے، قرآن کہہ رہے ہیں صلاۃ قائم کرنے کے لیے زمین میں مکن اقتدار ہونا لازم ہے، شرط ہے. یہ کہہ رہے ہیں جی بغیر اقتدار کے کوئی بھی، یہ 7 سال کا بچہ جو ہے، اگر جب بچہ 7 سال کا ڈنڈے سے پڑھانا شروع کر دو، بڑی عجیب صلاۃ ہے. آگے جیسے سے بڑھتے ہیں اور آپ کے اوپر واضح ہوتا چلا جائے گا. بہرحال ان آیات میں دیکھیں، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور وان یکذبوک فقد کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم وقوم لوط واصحاب مدین وکذب موسیٰ فاملیت للکافرین ثم اخذتہم فکیف کان نکیر. ان آیات میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ان آیات میں کہا جا رہا ہے الذین ان مکناہم فی الارض، ایسے لوگ جن کو، یعنی کہ ایسے لوگ کہ اگر ہم انہیں دیتے ہیں زمین میں اقتدار، زمین میں اختیار دیتے ہیں. تو کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے دیتے ہیں تاکہ الصلاۃ قائم کریں. الصلاۃ قائم کرنے کے لیے زمین میں اختیار و اقتدار دیا جاتا ہے. اب اگر تو زمین میں الصلاۃ قائم کرتے ہیں اور وآتوا الزکاۃ دیتے ہیں. الزکاۃ دینا کیا ہے؟ یعنی کہ وہ الصلاۃ کو پاک کرتے ہیں. وہ آگے بات ہوگی، الصلاۃ کے بعد الزکاۃ کے اوپر بات ہوگی، اور امر کر رہے ہیں بالمعروف کے. تو بہرحال آگے جو اگلی آیت ہے، وہ اگلی آیات چونکا دینے والی ہے. وہ یہ ہے وَإِن يُكَذِّبُكَ، اور اگر تو کذب کر رہا ہے. کون کذب کرتا ہے؟ اگر تو کذب کرتا ہے، کون؟ جس کے اوپر بھی یہ واضح کر دیا گیا الصلاۃ کیا ہے، یا جس کو بھی زمین میں اقتدار دیا گیا، جس کو بھی زمین میں اختیار دیا گیا، کسی بھی حد تک اقتدار دیا گیا، کسی بھی حد تک. جیسے کہ آج جن کے پاس اقتدار ہے، جو اقتدار کی سیٹوں پہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جس حد تک اقتدار ہے، اگر تو کذب کرتا ہے جس کو بھی اختیار دیا گیا زمین کا، اے وہ شخص جان لے جس کو بھی زمین میں کسی بھی حد تک اختیار دیا گیا، یہاں تک زمین میں ایک چپے کا بھی اختیار و اقتدار دیا گیا، اور تو کذب کرتا ہے، یعنی تو الصلاۃ قائم نہیں کرتا، تو پھر جان لے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہونے والا، بلکہ فقد کذبت، کذب کیا جا چکا، قبلہم، ان سے پہلے، جن کو بھی کہا جا رہا ہے واضح کہ ان سے پہلے بھی، تم لوگوں سے پہلے بھی کذب کیا جا چکا. کنہوں نے کیا تھا؟ قوم نوح، جو نوح تھے ان کی جو قوم تھی، جو عاد تھے ان کی قوم تھی، ابراہیم کی قوم، جو لوط تھے ان کی قوم، اصحاب مدین، اور جو آل فرعون تھے، ان کو بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ ہم نے تمہیں زمین میں مکن دیا ہے، زمین میں اقتدار دیا ہے، اختیار دیا، لہٰذا صلاۃ قائم کرو. تو انہوں نے صلاۃ قائم نہیں کی تھی، انہوں نے کذب کر دیا تھا، انہوں نے ہماری اس بات کو نہیں مانا تھا. نتیجہ کیا نکلا تھا؟ نتیجہ یہ نکلا تھا کہ وہ ہلاک ہو گئے. کس کے سبب؟ الصلاۃ قائم کرنے کے سبب. ٹھیک ہے جی، الصلاۃ قائم نہ کرنے کے سبب وہ ہلاک ہو گئے. اب یہاں دیکھیں، غور کرنے والی بات ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے، سب سے پہلی بات جو یہ دوسرا ہمارا سوال تھا، یہ کہتے ہیں جناب نماز یہ صلاۃ ہے، اور نماز جناب پڑھنے کے لیے کس شے کی ضرورت ہے؟ یہ کہتا ہے نماز پڑھنے کے لیے کسی شے کی ضرورت، صرف وضو کرو، نماز کے لیے کہیں بھی کھڑے ہو جاؤ، کہیں بھی ہو جاتی، کہیں بھی. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے الصلاۃ کا حکم تو قرآن ان کو دے رہا ہے جن کو زمین میں مکن دیا گیا، جن کو زمین میں اقتدار و اختیار دیا گیا. یہ ملاٹے، یہ مسلماٹے کیا کہتے ہیں؟ مسلماٹے کہتے ہیں، مسلمان پلس ان کے ملاٹے مسلماٹے کہتے ہیں کہ بھائی نماز کا حکم تو جیسے بچہ 7 سال کا ہو جائے ڈنڈے کے ساتھ اس کو نمازیں پڑھاؤ. قرآن کہہ رہا ہے کہ الصلاۃ کا حکم تو اس کے لیے ہے جس کو زمین میں اقتدار دیا جاتا ہے. بڑی عجیب بات ہے، یہ تو بالکل متضاد چیزیں ہیں، متضاد چیزیں ہیں. اب بتائیں ذرا، کیا نماز قرآن میں بیان کردہ صلاۃ پر پورا اتر رہی ہے؟ اب آپ کو پتہ، ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلتا جائے گا کہ قرآن میں صلاۃ کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے. جیسے آگے بڑھیں گے ایک ایک چیز سامنے آئے گی، ان کو قذاب ثابت کریں گے ہم ہر لحاظ سے. یہ مسلمانوں کو، ان کو فراڈی ثابت کریں گے، دجال مکار ثابت کریں گے. اچھا، ایک تو یہ. دوسری بات یعنی کہ
قرآن کہہ رہا ہے الصلاۃ قائم کرنے کے لیے زمین میں مکن ہونا شرط ہے، لازم ہے. یہ کہہ رہے ہیں جی بغیر مکن کے آپ کہیں بھی جہاں جی چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ الصلاۃ کا حکم ان کے لیے ہے جن کے پاس زمین میں کسی بھی حد تک مکن ہے. جی ان مکن ناہم فی الارض، ارض میں کسی بھی حد تک، زمین میں کسی بھی حد تک جن کے پاس اختیار ہے، جس کے پاس زمین میں کسی بھی حد تک اختیار ہے، اس نے اس حد تک الصلاۃ قائم کرنی ہے. اس کو مکن دیا ہی اس لیے گیا، ٹھیک ہے، اقتدار اختیار دیا اس لیے گیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک جو 7 سال کا بچہ ہے اس کے اوپر بھی نماز جو فرض ہو جاتی ہے. بڑی عجیب بات ہے عجیب بات یا نہیں بات؟ اچھا پھر اس کے علاوہ آگے بڑھیں، تضادات دیکھتے جائیں آپ. یہ کہتے ہیں کہ جناب جیسے ہی بچہ 5-6 سال کا ہو جائے، 5-6 سال کو چھوڑیں، جیسے بچہ 7 سال کا ہو جائے، 7 سال کے بچے کو ڈنڈے کے ساتھ نماز پڑھاؤ. میں آپ سے پوچھتا ہوں 7 سال کا جو بچہ ہوتا ہے کیا اس کو صحیح اور غلط کی پہچان ہوتی ہے؟ کیا 7 سال کے بچے میں شعور ہوتا ہے، عقل ہوتی ہے؟ اس حد تک عقل ہوتی ہے کہ وہ صحیح اور غلط کی پہچان کر پائے؟ جی کیا اس حد تک شعور ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. یہ کہہ رہے ہیں کہ 7 سال کے بچے کے اوپر بھی نماز فرض ہو جاتی ہے اور نماز الصلاۃ ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، مثال کے طور پر آیت آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں، اور یہ ایک نہیں، قرآن بھرا پڑا ہے. قرآن بھرا پڑا ہے. یہ دیکھیں، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 43 ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 43 ہے، 4 نمبر سورت ہے، اور اس کی آیت ہے 43. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر السبیل. بہرحال اس طرح آگے آیت ہے، لیکن اس آیت کے شروع میں کیا ہے؟ اس آیت کے شروع میں یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ جو ہماری بات کو، ہماری دعوت کو مان رہے ہو، اے وہ جو ہماری بات کو مان رہے ہو، وہ جو اللہ کی بات کو مان رہے ہیں، تو ان کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لا تقربوا الصلاۃ، تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے قریب بھی نہیں جانا الصلاۃ کے. کب تک؟ جب تک کہ تم حالت سکر میں ہو. جب تک کہ تم حالت سکر میں ہو اور تم یہ علم حاصل نہیں کر لیتے کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ ہے کیا. یعنی کہ تم سے پوچھا یہ کیا کرے گا؟ جی ہم تو صلاۃ قائم کر رہے ہیں. پوچھا یہ صلاۃ ہے کیا؟ تو پتہ ہی نہیں. اس کا فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، پتہ ہی نہیں. دوسرے مقام پر کہا کہ اس وقت تک صلاۃ کے قریب نہیں جانا جب تک کہ تمہیں اطمینان حاصل نہیں ہو جاتا. جب اطمینان حاصل ہو جائے تو اس وقت تک صلاۃ کے قریب جانا. اچھا یہ آیت بڑی یعنی کہ عجیب و غریب باتیں آپ کے سامنے رکھے گی. وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ الصلاۃ کے اس وقت تک قریب ہی نہیں جانا جب تک کہ آپ حالت سکر میں. سکر کسے کہتے ہیں؟ سکر کہتے ہیں ایسی حالت کہ جب آپ کا کسی شے کے بارے میں کمپلیٹ علم نہیں ہوتا. اگر یعنی کہ آپ سے کسی شے کے بارے میں سوال کر لیا جائے تو آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا، یا آپ کنفیوژن کا شکار ہو جائیں گے، یا آپ جو ہے وہ وہاں کرنا شروع کر دیں، آپ کو سمجھ نہیں بھائی جواب کیا دینا. سکر کہتے ہیں ایسی حالت کو کہ جب کسی شے کے بارے میں آپ کے پاس، یا جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں، جو کام آپ نے کرنا ہے اس کے بارے میں، یا جو بات آپ کرنے جا رہے ہیں، جو بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کے پاس مکمل کمپلیٹ علم نہیں ہے. آپ کے پاس کمپلیٹ علم نہیں ہے، نامکمل علم ہے. اسے کہتے ہیں سکر. سکر نشے کو نہیں کہتے، ٹھیک ہے نا. سکر اس حالت کو کہتے ہیں. پھر یعنی کہا صرف اور صرف تب ہی الصلاۃ کے قریب جانا ہے جب تم جان لو کہ الصلاۃ ہے کیا، اسے قائم کرنا کیسے ہے، اس کے کرنے کا فائدہ کیا ہے، نہیں کریں گے تو نقصان کیا ہے. ٹھیک ہے جی. کیوں ایسا کیوں کہا؟ ایسا اس لیے کہا، پیچھے آپ نے جان لیا، بتایا کہ وہ جو قومیں ہلاک ہوئی تھیں وہ قومیں ہلاک ہی اسی وجہ سے ہوئی تھیں. ہم نے انہیں کہا تھا الصلاۃ قائم کرو، انہوں نے کذب کر دیا تھا. یہ نہیں کہا کہ انہوں نے الصلاۃ قائم نہیں کی، بلکہ کہا انہوں نے کذب کر دیا تھا. کذب کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کذب کرنے کا مطلب یہ قرآن خود بتاتا ہے، کہتا ہے کہ وہ قومیں کہتی تھی ہم الصلاۃ قائم کر رہے ہیں، لیکن جب ان کے اوپر واضح کیا کہ عقل کے اندر تم کسے الصلاۃ کہہ رہے ہو، انہوں نے کہا ہم تو اسی الصلاۃ کہہ رہے ہیں جس پر ہم نے اپنے باوجداد کو پایا. تو جب رسولوں نے آ کر واضح کیا، جب رب نے واضح کیا کہ جسے تم الصلاۃ کہہ رہے ہو یہ وہ صلاۃ نہیں ہے،
جب واضح کیا صلات کیا ہے تو انہوں نے کہا نا ہم تیری نہیں مانیں گے، ہم تو اسی کو صلات کہیں گے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا. لہٰذا جو الصلاۃ تھی اس کا انہوں نے کفر قسم کہا دیا، انہوں نے وہ نہیں قائم کی. انہوں نے الصلاۃ کے نام پر جو الصلاۃ کی ضد تھی وہ کیا، اور وہ کیا ہے وہ آگے بڑھیں گے تو واضح ہو جائے گا. بہرحال یہاں جو چیز ہے، یہاں کہا جا رہا ہے اس وقت تک الصلاۃ کے قریب نہیں جانا جب تک کہ آپ کے پاس مکمل علم نہیں آ جاتا، آپ مطمئن نہیں ہو جاتے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک 7 سال کا بچہ کیا وہ اتنا شعور رکھتا ہے کہ وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کر لے، وہ یہ جان لے صلات ہے کیا؟ کیا ایک 7 سال کا بچہ الصلاۃ قائم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اہلیت رکھتا ہے؟ نماز کے لیے 7 سال ہونا شرط ہے، کم از کم 7 سال. جیسے 7 سال ہو جائے ڈنڈا کم از کم چھوڑیں، جیسے 7 سال کے بعد تو ڈنڈا، اس سے پہلے پیدائشی پیدا ہوتے ہی جیسے اس کو لگا دیں نماز پر، چھوٹے ہوتے ہی 3 سال 2-3 سال کے لگا لیں ساتھ، لیکن جب 7 سال ہو جائے تو ڈنڈا چلایا جائے گا. اور الصلاۃ کے لیے قرآن جسے الصلاۃ کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اس وقت تک الصلاۃ کے قریب نہیں جانا جب تک کہ تم مکمل جان نہیں لیتے، تمہارے پاس مکمل علم نہیں آ جاتا، سمجھ لیتے الصلاۃ ہے کیا، قائم کی جائے گی فائدہ کیا ہے، نہیں کی جائے گی نقصان کیا ہے. ٹھیک ہے. اور الصلاۃ ایسی چیز ہے کہ جس کو اگر آپ نہیں سمجھیں گے، بغیر سمجھے الصلاۃ کے نام پر کچھ کریں گے تو آسمان و زمین میں تباہیاں ہو جائیں گی، ہلاک ہو جائیں گے. یوں اس پہلو سے بھی نماز جو ہے وہ قرآن کے الصلاۃ ثابت نہیں ہوتی. اچھا دوسری بات اس آیت میں بہت مزیدار بات ہے، وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتیٰ تعلموا. یہاں یہ کہا جا رہا ہے جو مومن ہیں، جو اللہ کی بات کو مان رہے ہیں، وہ الصلاۃ کے اس وقت تک قریب نہیں جاتے جب تک کہ وہ الصلاۃ کے بارے میں مکمل علم حاصل نہیں کر لیتے. جو مومن ہیں، جو اللہ کی مان رہے ہیں، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اس وقت تک الصلاۃ کے قریب نہیں جانا جب تک اس کے بارے میں مکمل علم نہیں حاصل کر لیتے، تمہیں اطمینان حاصل نہ ہو جائے. اور جو اللہ کی نہیں مانتے، جو اللہ کی بات کو رد کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں، جو اپنے اماموں کی اللہ کے مقابلے پر اپنے ملاٹو کو رب جو بنائے ہوئے ہیں ان کی مانتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، جیسے ہی آپ نے جناب آپ پیدا ہوئے ہو، آپ چلنا پھرنا شروع کیا تو آپ بچے کو نماز پر لگا دو. جب 7 سال کو ہوا بس نماز پڑھنی ہے، نہیں بھی آتی تو بس بسم اللہ بسم اللہ پڑھتا رہے، بس ایکشن کرتا رہے. وہ گدھے کے بچوں، او ملاٹو، رب کہہ رہا ہے جو میری بات، اللہ کہہ رہا ہے جو میری بات، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ جو میری بات کو مان رہے ہو. آمنو کون ہے جو میری بات کو مان رہے ہیں؟ کون ہے جو میری بات کو مان رہے ہیں؟ لا تقربوا، جو نہیں قریب بھی جا رہے، الصلاۃ، جو الصلاۃ ہے اس کی، جو الصلاۃ کے قریب بھی نہیں جا رہے، وانتم سکارا، اس وقت تک جب تک وہ حالت سکر میں ہیں، وہ یہ نہیں جان لیتے کہ الصلاۃ ہے کیا، کیسے قائم کرنا ہے، کریں گے تو فائدہ کیا ہے، نہیں کریں گے تو نقصان کیا ہے. لہٰذا ظاہر بات ہے صلاۃ قائم کرنی ہے، اور کیسے کرنی ہے؟ ویسے کرنی ہے جیسے کہ قائم کرنے کا حق ہے، جس سے کوئی رائے برابر بھی خسارہ نہ ہو، نقصان نہ ہو، خرابی نہ ہو. ویسے قائم کرنی ہے جس طرح قائم کرنے سے جو مقصد صلاۃ قائم کرنے کا ہے وہ مقصد پورا ہو. قرآن یہ کہہ رہا ہے. ملاٹے کیا کہتے ہیں؟ ملاٹے کہتے ہیں نا، اگر تمہیں نہیں بھی آتی، نہیں بھی پتا صلاۃ کیا ہے، بس شروع ہو جاؤ، ایکشن دوسروں کو دیکھ کر نقل کر کے ایکشن کرنا شروع کر دو. اب بتاؤ ذرا، ہم نے تو تمہیں ثابت کر دیا، اے وہ جو خود کو مسلمان کہہ رہے تھے، تم تو اللہ کی بات کو نہیں مان رہے، تم تو کفر کر رہے ہو، اللہ کا کذب کر رہے ہو. تم کہتے ہیں ہم تو قرآن کی مانتے ہیں، تم قرآن کی ماننے والے ہو. آؤ ذرا میدان میں دیکھو یہاں کا کیا کہا جا رہا ہے. لہذا الصلاۃ کے لیے لازم ہے کہ پہلے جانا جائے الصلاۃ کیا ہے. اس وقت تک الصلاۃ کے قریب نہیں جانا جب تک کہ آپ کے پاس کمپلیٹ علم نہیں آ جاتا، آپ مکمل جان لیتے کہ الصلاۃ کیا ہے. اور نماز کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، نماز کے لیے صرف نقل کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو بندر بننا ہے، آپ نے نماز کے لیے صرف بندر بننے کی ضرورت ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ الصلاۃ کے قریب بھی نہیں جانا اس وقت جب تم حالت سکر میں ہو. یہ کہتے ہیں جناب جو ہے وہ نماز کے لیے تو آپ ضروری نہیں ہے علم ہونا، آپ بس دوسروں کو دیکھ کر دگڑ دگڑ شروع کر. نماز صلاۃ ثابت ہوتی ہے
دنیا کی کوئی طاقت ثابت کر کے دکھا دے، آ جائے ذرا میدان میں. بڑھتے جائیں، ابھی تو یہ چند سوالات ہیں، آگے بڑھتے جائیں. پھر اب آگے بڑھیں. اگلا سوال کیا ہے؟ اگلا سوال یہ ہے، دیکھیں یہ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے. سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. ان، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے. یا الصلاۃ، جو الصلاۃ تھی، الصلاۃ کیا کرتی ہے؟ تنہا، نہیں کرنا. کسے نہیں کہتے ہیں؟ کہ پکڑ کر الگ کر دینا، چھانٹی کر دینا. جیسے جو بٹی ہوتی ہے اس میں جب لوہا ڈالا جاتا ہے تو جو بٹی کیا کرتی ہے؟ بٹی خالص لوہا الگ کر دیتی ہے اور اس کے اندر سے میل کچیل نکال دیتی ہے. تنہا، نہا کسے کہتے ہیں؟ تنہا آسان ترین معنی یہ ہے کہ کسی شے کے اندر اگر کوئی ملاوٹ ہے تو اس ملاوٹ کو اس کے انگ انگ سے نکال دینا، نکال کے پھینک دینا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اس میں کچھ شک نہیں. جو الصلاۃ تھی، الصلاۃ کی پہچان کیا ہے؟ الصلاۃ وہ تھی، الصلاۃ کی پہچان یہ ہے کہ الصلاۃ کیا کرتی ہے؟ الصلاۃ جو فحشاء ہیں، جو فحشاء اور منکرات ہیں، یعنی وہ کام جن کو نہیں کرنا، جن کے کرنے سے نقصان ہوگا، ان کاموں سے، ان اشیاء سے جن سے بھی نقصان پہنچ سکتا ہے وہ، یا جو فواحش ہیں، ان کو نکال دیتی ہے. ایسے نکال دیتی ہے جیسے بٹی لوہے کے اندر سے اس کا خبث، اس کا گند نکال دیتی ہے، ویسٹ نکال دیتی ہے. ایسے الصلاۃ جو ہے وہ فحشاء کو اور منکرات کو معاشرے سے، سوسائٹی سے یا کسی بھی فرد کے اندر سے نکال دیتی ہے. جہاں الصلاۃ قائم کی جائے، جو الصلاۃ قائم کرنے والا ہو، جو الصلاۃ قائم کر رہا ہو، جہاں الصلاۃ قائم کی جائے وہاں فواحش نہیں ہو سکتے، وہاں منکرات نہیں ہو سکتی، وہاں کوئی ایک رائی برابر بھی ایسی شے نہیں ٹھہر سکتی کہ جو انسانیت کے آسمان و زمین میں کسی کے لیے بھی نقصان دہ ہو. ٹھیک ہے بھائی، ہم نماز کو صلاۃ ماننے کے لیے تیار ہیں. بتاؤ کتنی نمازیں پڑھیں کہ اتنی نمازیں پڑھنے کے بعد بندے کے اندر سے فحاشی نکل جائے. جہاں جس معاشرے میں نماز پڑھی جائے، نمازیں پڑھی جائیں، وہ معاشرہ جہاں فحاشی سے، منکرات سے پاک ہو جائے، ملاوٹ سے پاک ہو جائے. بتاؤ ذرا، بتا دیں ذرا. کیا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا پوری کی پوری دنیا اگر نمازیں پڑھنا شروع کر دے، کیا اس سے فحاشی ختم ہو جائے گی؟ منکرات ختم ہو جائیں گی؟ سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. او بھائی، فحاشی تو تب ختم ہوگی جب آپ پہلے یہ جانیں فحاشی ہوتی کیا اور فحاشی آتی کیسے ہے، فحاشی کی وجوہات کیا ہیں، کازز کیا ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ان کازز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو ختم کیا جائے گا، ان کے اوپر ورک کیا جائے گا، تب فحاشی ختم ہوگی. منکرات جو ہیں، ان کے جو کازز ہیں، وجوہات ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے، ان کو پہچان کر، ان کو جان کر، ان کو ختم کیا جائے گا، جڑ کو کاٹا جائے گا. ٹھیک ہے؟ اب بتائیں ذرا، نمازیں ایسا کرتی ہیں؟ آج مجھے دنیا میں کوئی ایک نمازی ایسا دکھا دیں کہ جو نمازی بھی ہو اور ملاوٹ بھی نہ کرتا ہو، جس کے اندر فحاشی بھی نہ ہو. جی دکھا دیں. سب سے بڑے فحاش اور ملاوٹ کرنے والے تو یہ داڑھیوں والے ہیں، یہ نمازیں پڑھنے والے ہیں. ان کے پاس تو کرائم کرنے کا لائسنس ہے. یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم پہلی بات تو ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، اور دوسرا اگر چلے گئے تو بالآخر ہمارا ٹھکانہ جنت ہے. لہذا کلمہ پڑھ لیا ہے، نمازیں پڑھو، جو چاہے کرو، ملاوٹ کرو، فحاشی کرو، بے حیائی کرو، کچھ بھی کرو، بھائی ٹھکانہ تو جنت ہے نا. ٹھیک ہے جی. تو کیا نماز فحاشی کو ختم کرتی ہے معاشرے سے؟ نماز یا نمازیں کسی بھی شخص، خاندان، گلی محلہ، معاشرہ، سوسائٹی سے، کسی خطے سے فحاشی کو،
منکرات کو جو ملاوٹیں ہوتی ہیں، جو نقصان دہ اشیاء ہوتی ہیں، ان کو ایسے نکال دیتی ہے جیسے بٹی جو ہے لوہے کے اندر سے گند اس کے انگ انگ سے نکال دیتی ہے۔ اگر تو نمازیں ایسا کام کرتی ہیں تو اس میں کچھ شک نہیں، بلا شک و شبہ نماز یہ صلاۃ ہے۔ اور اگر نمازیں یہ نہیں کرتی، نماز یہ نہیں کرتی، تو جان لو وہ میں کیسے نماز کو صلاۃ مان لوں؟ کیسے مان لوں؟ بتاؤ نا ذرا۔ اس لیے بار بار کہا جا رہا ہے کہ یہ الکتاب پڑھو گے تو تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، تمہارے اوپر ہر چیز واضح ہو جائے گی، پھر تمہیں پتا چلے گا دجال کون ہے، کذاب کون ہے، فراڈ کون ہے، پھر تمہیں پتا چلے گا کہ تمہارا اصل میں تمہیں نصیحت کون کر رہا ہے، تمہارا ناصح کون ہے اور تمہارے دشمن کون ہیں، پھر تمہیں پتا چلے گا مجرمین کون ہیں، ٹھیک ہے نا، پھر تمہیں پتا چلے گا کہ تم کتنے بڑے دجل کا شکار ہو، یہ ملاٹے تمہارے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں۔ احمد عیسیٰ نے الصلاۃ کا کفر و کذب نہیں کیا، ٹھیک ہے، الصلاۃ کا کفر و کذب تو دنیا کی کوئی طاقت کر ہی نہیں سکتی، جو کرے گا وہ ہلاک ہوگا۔ احمد عیسیٰ نے کہا یہ جو نماز، جس نماز کو تم الصلاۃ کرو، یہ نماز یہ بے بنیاد، فضول اور بیکار ہے، بکواس ہے، جہالت ہے۔ احمد عیسیٰ ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے تمہاری نماز، تمہاری نمازیں احمد عیسیٰ کے جوتے کی نوک پر۔ ہاں، احمد عیسیٰ یہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے کسی میں ہمت ہے تو آئے احمد عیسیٰ سے مقابلہ کرے، احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کرے۔ ہاں جان لو، جو حق ہے نا، حق دلیل سے بات کرتا ہے، باطل کیونکہ اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی، وہ کیا کرتا ہے؟ گالیاں، بکواسات، باطل بات جو اختیار ہوتا ہے اس کا استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو باطل وہی کرے گا جو اس کے پاس ہے، تم لوگ یہی کر سکتے ہو۔ ذرا احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کرتے، یہ ہے الکتاب میں لکھا ہوا۔ یہاں پر الکتاب سے تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے مزید الکتاب میں کیا ہے۔ یہ الصلاۃ کے موضوع کے سٹارٹ میں ہے۔ اگر نماز یہ صلاۃ ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں قرآن الصلاۃ کے بارے میں کیا کہتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اگر اس کا آسان اور سادہ ترجمہ بھی کر دیا جائے، وہ ترجمہ جو ان کو بھی منظور ہے، جو یہ لوگ خود کرتے ہیں، تو یہ ہے، اس میں کچھ شک نہیں ہے، الصلاۃ تھی روک دیتی ہے الفحشاء سے، یعنی بے حیائی والے کاموں سے، اور ان کاموں سے جن سے رکنے کا کہا گیا ہے، جو کہ ایسے کام ہیں جن کے کرنے سے آسمان و زمین میں فساد ہوتا ہے، مخلوقات کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے بالکل دو ٹوک الفاظ میں یہ بات کھول کر واضح کر دی کہ بلا شک و شبہ یعنی جو کہا جا رہا ہے بالکل ایسا ہی ہے کہ الصلاۃ نہ صرف فحاشیوں سے بلکہ ان کاموں سے بھی روک دیتی ہے جن سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے، جن کو کرنے سے منع کیا گیا ہے، جو کہ وہ کام ہیں جن کے کرنے سے آسمان و زمین میں فساد ہوتا ہے، مخلوقات کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نماز یا صلاۃ ہے تو پھر اسے اللہ کے قرآن میں کہے گئے ان الفاظ کے مطابق فحاشیوں، بے حیائیوں اور ان کاموں سے روک دینا چاہیے جن سے رکنے کا اللہ نے حکم دیا، جن کے کرنے سے اللہ نے منع کر دیا، جو کہ وہ کام ہے جن کے سبب آسمان و زمین میں فساد ہوتا ہے، مخلوقات کو نقصان پہنچتا ہے۔ اگر نماز ایسا کرتی ہے تو پھر اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ نماز یہ صلاۃ ہے، اور اگر نماز ایسا نہیں کرتی تو پھر اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ نماز الصلاۃ نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بھی بات واضح ہے کہ قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھنے والا بے حیائی و برے کاموں سے رک جائے گا، بلکہ الصلاۃ روک دیتی ہے، الصلاۃ تنہا کر دیتی ہے فحوش اور منکر سے، یعنی جہاں بھی الصلاۃ قائم کی جائے گی تو وہاں اس معاشرے میں لوگوں کے ساتھ آپ کو الفحشاء اور منکر یعنی وہ کام ہوتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے جن کو کرنے سے منع کیا گیا۔ جو لوگ نماز کو ہی قرآن میں حکم دی گئی الصلاۃ قرار دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں، ان سے سوال ہے کہ بتائیں کتنی نمازیں پڑھنے سے انسان بے حیائی اور ان کاموں سے رک جائے گا جن سے اللہ نے منع کر دیا، جن کے کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، جن سے اللہ نے روک دیا۔ ویسے اگر قرآن کو دیکھا جائے تو قرآن نے جمع کا صیغہ استعمال نہیں کیا بلکہ ایک ہی الصلاۃ کہا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ جہاں یہ بشری معاشرہ موجود ہے، جہاں بھی بشر موجود ہیں، اگر وہاں ایک نماز پڑھی جاتی ہے تو وہاں نماز بے حیائیوں اور منکرات کو نکال کر معاشرے کو بالکل پاک صاف کر دیتی ہے۔ ایک نماز پڑھنے سے نماز لوگوں کو بے حیائی اور ان کاموں جن سے اللہ نے منع کیا وہاں سے نکال کر ایسے معاشرے، ایسے ماحول میں لے آئے گی کہ فحوش اور منکرات کا نام و نشان نہ رہے۔ اگر ایک نماز سے ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر بتائیں آخر کتنی نمازیں پڑھنا ہوں گی کہ نماز الفحشاء اور منکرات سے الگ کر دے، منکر سے الگ کر دے؟ کیا ایک دن کی نمازیں کافی ہوں گی؟ کیا ایک ہفتے کی، ایک مہینے کی، ایک سال کی؟
40 साल की या फिर पूरी जिंदगी की? और अगर पूरी जिंदगी भी नमाजें पढ़ने से बदलाव नहीं आता, इंसान फहाश का फहाश ही रहता है, यहां तक कि फहाशी बढ़ती चली जाती है, इंसान वही काम करता है जिनसे अल्लाह ने रोक दिया, और ऐसे काम जो है वो बढ़ते चले जाते हैं, माशरा बेहयाई और मुनकरात से भरा ही रहता है, तो फिर बिल्कुल साफ ज़ाहिर है कि आप लोग अपने दावे में झूठे हो, बिल्कुल बेबुनियाद हो। जिसे आप सलात का नाम दे रहे हो वो सलात है ही नहीं, यहां तक कि आप नमाज या सलात के नाम पर सलात से ही गाफिल हो। आपको इल्म ही नहीं कि सलात असल में है क्या। आप जो सलात के नाम पर नमाज पढ़ रहे हैं यह सलात है ही नहीं, बल्कि यह सलात के नाम पर धोखा है, दजल व फरेब है, जिसका ना तो खालिक अल्लाह है और ना ही कभी भी अल्लाह ने इसे पढ़ने का हुक्म दिया, बल्कि ये तुम्हारे मुशरिक आबाओ अजदाद की कारस्तानी है जो उन्होंने अल्लाह और उसके रसूलों पर इफ्तरा किया, जो कि जुर्म अजीम है। और फिर यह अटल हकीकत और असूल है कि आजमाया उसको जाता है जिसे पहले आजमाया ना गया हो, किया वो जाता है जो पहले ना किया गया हो, या फिर इस बात पर एतराज़ हो कि जिस तरीके से करने को कहा जा रहा है वो तरीका पहले आजमाया नहीं गया, उस तरीके पर पहले अमल नहीं किया गया। अगर तो उस तरीके पर अमल नहीं किया गया, उस तरीके से आजमाया नहीं गया, तो फिर उसे कम अज कम एक बार आजमाया जाना लाजिम है। मगर आपकी नमाज तो सदियों से रोजाना करोड़ों की तादाद में लोग पढ़ रहे हैं, और हर उस तरीके से पढ़ रहे हैं जिस तरीके से आप लोग चाहते हो, आप लोग कहते हो। कोई एक भी ऐसा तरीका नहीं कि जिस तरीके से आप लोग कह सको कि यह असल तरीका है, अभी तक इस पर अमल नहीं किया गया। जब करोड़ों की तादाद में खुद को मुसलमान कहलवाने वाले हर तरीके से नमाजें पढ़ रहे हैं, तो क्या आज तक दुनिया में कोई बदलाव आया? क्या आज तक बशरी माशरों से अल-फहशा वल मुनकर अलग होकर माशरे तमाम तर खामी और नकाइस से पाक हो गए? लाखों करोड़ों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो दिन में 5-5 बार नमाजें पढ़ते हैं और तसल्जुल के साथ पढ़ते हैं। इसके बावजूद हर वो काम करते हैं जिससे अल्लाह ने मना किया, वो झूठ बोलते हैं जिससे अल्लाह ने मना किया, धोखाधड़ी करते हैं, धोखा देते हैं, चोरी करते हैं, जिना करते पकड़े जाते हैं। उनकी अपनी आंखें उनके कंट्रोल में नहीं, उनके अपने हाथ अपने कंट्रोल में नहीं, उनके कान अपने कंट्रोल में नहीं, उनके जिस्म का कोई उज़्व उनके कंट्रोल में नहीं है। लड़कों से जिनसी रगबत रखते हैं, मिलावट करते हैं, दूसरों के हकूक पामाल करते हैं, आसमान और ज़मीन में फसाद अजीम कर रहे हैं। यहाँ तक कि कौन सा ऐसा काम है जिससे अल्लाह ने रोका हो और ये लोग ना कर रहे हों, ये खुद को मुसलमान कहलवाने वाले, नमाजें पढ़ने वाले। जब लाखों करोड़ों लोग हर तरीके से नमाजें पढ़ रहे हैं और हासिल कुछ भी नहीं हो रहा, तो फिर भी अगर कोई आजमाए या आजमाने की बात करे तो वो कोई अकल का अंधा, पागल और बेवकूफ ही हो सकता है, ना कि अक्लमंद। आजमाया उसे जाता है जो पहले आजमाया ना गया हो, और जिसे सदियों से लाखों करोड़ों की तादाद में हर तरीके से जिसे वो दुरुस्त समझते हैं कर रहे हैं, उसके बावजूद ना तो बेहियाई खत्म हुई, ना ही वो काम जिनसे अल्लाह ने मना कर दिया, बल्कि उल्टा दिन ब दिन बेहियाई और वो काम बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अब कोई भी ये कहे कि नमाज ही सलात है, तो कम से कम ऐसा कहने वाला कोई अक्लमंद नहीं हो सकता, बल्कि ऐसा कहने वाला निचले तरीन दर्जे का जाहिल और बेवकूफ ही हो सकता है। यूं आप ये बात खुलकर जान चुके कि इस पहलू से भी नमाज किसी भी सूरत कुरान में अस्सलात के बारे में की हुई बातों पर पूरा नहीं उतरती, जिससे ये बात खुलकर वाज़ेह हो जाती है कि नमाज अस्सलात नहीं है, बल्कि अस्सलात के नाम पर बहुत बड़ा धोखा है, दजले अजीम है, जिसने अस्सलात के नाम पर अस्सलात से ही गाफिल कर रखा है। लोग नमाज की सूरत में अस्सलात के नाम पर अस्सलात का ही कुफ्र कर रहे हैं। बहरहाल ये है अल किताब में। अब इस लिहाज से भी आपके ऊपर यानी ये बात खुलकर वाज़ेह हो जाती है कि नमाज तो अस्सलात साबित ही नहीं होती। इसके अलावा दर्जनों सवालात हैं, दर्जनों नहीं सैकड़ों सवालात हैं। अगर आप इस अल किताब को उठाकर देखें तो आपके ऊपर हर लिहाज से वाज़ेह हो जाएगा कि किस कदर खोल खोल कर वाज़ेह कर दिया गया कि अस्सलात क्या है, और ये नमाज जो है ये दजले अज़ीम है, ये फ़राड है। दुनिया की कोई ताकत जो है गलत साबित नहीं कर सकती। ये वो वजह है जिस वजह से कोई भी आपको अहमद ईसा की अल-किताब के करीब नहीं आने दे रहा, कोई भी आपको अहमद ईसा की दावत को सुनने नहीं दे रहा। ये वजह जिस वजह से अहमद ईसा की दावत सुनने से रोका जा रहा है। मोहम्मद की कौम को इनकी तरफ भेजे गए, इनके आखिरी में इनकी तरफ भेजे गए, अहमद ईसा रसूलुल्लाह की तरफ आने से रोका जा रहा है, पूरी शिद्दत से रोका जा रहा है। ये है वो वजह, क्योंकि ये मुलाटे जानते हैं जिस दिन लोगों ने इसकी बात सुन ली, ये हमारे चुंगल से निकल जाएंगे, हमारे दजल चाक हो जाएंगे, हमारे लिबादे उतर जाएंगे। लेकिन ये समझते हैं कि दुनिया ऐसे चलती रहेगी, 4 दिन ये शोर मचाएगा, उसके बाद मर खप जाएगा, हमारी दुकानदारी ऐसे चलती जाएंगी। तो ये इनकी गलतफहमी है। क्या इससे कबल ऐसे हुआ था? तो इससे पहले हुआ था तो ठीक है, आज भी वैसे ही होगा। नूह के वक्त हुआ था तो वैसे ही होगा।
ہود کے وقت، صالح کے وقت، شعیب کے وقت، لوط کے وقت، موسیٰ کے وقت، اگر تب ایسا نہیں ہوا تھا بلکہ اس کے برعکس یہ ہوا تھا کہ کفر و کذب کرنے والے کو ہلاک کر دیا گیا تھا، تو آج بھی ہلاک کیا جانے والا ہے، پریشان نہیں ہو۔ جیسے اس وقت نہ صرف رسول اس کی دعوت کو ماننے والے کو بچا لیا گیا تھا بلکہ بعد میں زمین کا وارث بنایا گیا تھا، بالکل یہی آج ہونے والا ہے، بالکل وہی، ٹھیک ہے نا۔ اگر پھر بھی کوئی آنکھیں، اس کے باوجود کوئی آنکھیں باندھ رکھنا چاہتا ہے، اپنے ان ملاٹوں کے پیچھے چلنا چاہتا ہے، شوق سے چلو، کسی نے نہیں روکا۔ تم لوگ الزامات لگا سکتے ہو، بہتانات باندھ سکتے ہو، گالیاں دے سکتے ہو، بکواسات کر سکتے ہو، لیکن احمد عیسیٰ کا رد نہیں کر سکتے، احمد عیسیٰ کو غلط ثابت نہیں کر سکتے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، اس طرح بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 ہے، یہ آیت آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس آیت کا ترجمے کی بنیاد پر جو سوال کھڑا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ذرا غور کیجیے گا۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَاتَّبِعْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، یعنی یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 ہے، اور اس کا ترجمہ یہ فتح محمد جلندری صاحب کر رہے ہیں۔ اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ آہستہ، بلکہ اس کے بیچ کا طریقہ اختیار کرو۔ اس طرح احمد رضا خان بریلوی کا ترجمہ ہے، اور اپنی نماز نہ بہت آواز سے پڑھو نہ بالکل آہستہ، اور ان دونوں کے بیچ میں رستہ چاہو۔ اس طرح آگے ابو العلا مودودی ان کا ترجمہ ہے، وہ لکھتے ہیں اور اپنی نماز نہ بہت بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو۔ آپ کے سامنے یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 ہے، آیت کھول کر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے تراجم آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ اس آیت کے تراجم میں لکھا ہوا ہے جی اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو نماز، جب تم نماز پڑھتے ہو تو نہ ہی تم بہت زیادہ اونچی آواز میں پڑھو نہ ہی بالکل نیچی پست آواز میں پڑھو، بلکہ درمیان کا رستہ اختیار کرو، نہ ہی زیادہ اونچی آواز نہ ہی بالکل سلو آواز میں، ٹھیک ہے، بلکہ درمیان کا رستہ اختیار کرو۔ انہی کے ترجمے کے مطابق یہ دیکھیں یہ منکر قرآن ثابت ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کا ترجمے کو قرآن مان لیا جائے تو یہ دیکھیں، ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے، یعنی قرآن کہہ رہا ہے نماز نہ ہی بلند آواز سے نہ ہی نیچی آواز سے بلکہ درمیان کا رستہ اختیار کرو۔ تو یہ مسلماٹے کیا کرتے ہیں، ان سے پوچھو بھائی کتنی نمازیں پڑھتے ہو، تو کہتے ہیں 5۔ کیسے پڑھتے ہو، بلند آواز سے، نیچی سے، یا درمیانہ رستہ اختیار کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں بھائی 3 تو ہم پڑھتے ہیں بلند آواز سے اور 2 پڑھتے ہیں بالکل آہستہ آواز سے۔ یعنی قرآن کہہ رہا ہے بلند آواز سے نہ پڑھو، یہ بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے بالکل آہستہ آواز سے نہ پڑھو، یہ بالکل آہستہ آواز سے پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے درمیان کا رستہ اختیار کرو، یہ وہ رستہ اختیار ان کر رہے ہیں۔ یعنی جس سے قرآن منع کر رہا ہے وہ کر رہے ہیں، اور جو قرآن کرنے کا کہہ رہا ہے یہ وہ نہیں کر رہے، ہے نا عجیب بات؟ اے نمازیں پڑھنے والو ذرا غور تو کرو، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے جی؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جو نمازیں تم پڑھتے ہو نہ ہی زیادہ بلند آواز میں نہ زیادہ نیچی آواز میں، باقاعدہ درمیان کے، تمہارے تراجم کے مطابق، یہ ہم یہ نہیں کہہ رہے اللہ کہہ رہا، رب کہہ رہا نا، تمہارے اپنے ہی تراجم کے مطابق، تمہارے اپنے دعوے کے مطابق قرآن کہہ رہا ہے اللہ کا حکم یہ ہے کہ جناب نہ بلند آواز نہ بالکل پست آواز، درمیان کی آواز میں نمازیں پڑھو۔ اور تمہارے بابے کہتے ہیں، تمہارے اباؤ اجداد کہتے ہیں نہ بھائی نہ ہی، یعنی کہ درمیان کا رستہ اختیار نہیں کرنا، بلند آواز میں پڑھو، کچھ بلند میں پڑھو اور کچھ آہستہ میں پڑھو، درمیان کا رستہ اختیار نہیں کرنا۔ جو قرآن کہہ رہا ہے وہ بات نہیں ماننی، اس کے بالکل برعکس چلنا ہے۔ آپ بتاؤ ذرا، تم تو اپنے ہی تراجم کے مطابق منکر قرآن ثابت ہو جاتے ہو، وہ تمہارے تو اپنے تراجم کے مطابق تمہاری نمازیں، تمہاری نمازوں کا طریقہ وہ قرآن کے خلاف ثابت ہو جاتا ہے۔ اب کیا کرو گے، اب کہاں جاؤ گے جی؟ اتنا بڑا سوالیہ نشان اٹھا کے کھڑا کر دیا تمہاری نمازوں کے اوپر احمد عیسیٰ نے، پرخچے اڑا کے رکھ دیا۔ یوں تو تم اپنے تراجم کے مطابق اللہ کے منکر ہو گئے، اللہ کے حکم کا انکار کر رہے ہو جی، اللہ کی اطاعت و اتباع کرنے کے بجائے اللہ کا کفر و قذف کر رہے ہو، نافرمانی کر رہے ہو، کر رہے یا نہیں کر رہے؟
اپنی خواہشات کی تباہ کر رہے ہو. ایک طرف تمہارے بابے ہیں، تمہارے بڑے ہیں، تمہارے ملاٹے ہیں، وہ کہتے ہیں جی نماز کا یہ طریقہ ہے. دوسری طرف تمہارے اپنے تراجم کے مطابق تم خود اون کر رہے ہو جی جناب ترجمے میں اللہ یہ کہہ رہا ہے، اللہ چلو مان لیا اللہ یہ طریقہ بتا رہا ہے، تم کس کا مان رہے ہو؟ کس کے اوپر ترجیح دے رہا ہے؟ جسے تم اللہ کی حکم اللہ کی بات کہہ رہے ہو اسے ترجیح دے رہے ہو، یا پھر اپنے بابوں ملاٹوں بڑوں کی بات جو ہے طریقے کو اس کو ترجیح دے رہے ہو؟ ذرا خود تو غور کرو. کیا کرو گے؟ کہاں جاؤ گے؟ جی یہ دھوکہ کسے دے رہے ہو؟ یہ دھوکہ خود اپنے آپ دے رہے ہو. تمہیں پتہ ہی نہیں الصلاۃ ہے کیا، پتہ ہی نہیں. اور تم یہ خود مانتے ہو ہمیں نہیں پتہ الصلاۃ کیا ہے. تم خود مانتے ہو، تم کہتے ہو ہم تو اسی کو الصلاۃ کہتے ہیں جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، کیونکہ ہمارے بڑوں نے ہمارے آباء و اجداد نے اسے الصلاۃ کہا اس لیے ہم اسے ہی مان رہے ہیں. تمہیں تو خود نہیں پتہ، کسی کو نہیں پتہ الصلاۃ کیا ہے. یہ تو احمد عیسیٰ کھول کے واضح کر رہا ہے. یوں اس بنیاد پر یہ اب دیکھ لیں. پھر اس طرح مثال کے طور پر مزید آگے بڑھتے ہیں.